السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کانسیپٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ سامعین اکرام، انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ دوم فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان سے حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہی تھے جن کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل میں فرق کیا۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات رکھنے والے شخص کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 اصحاب کا نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 اصحاب کرام جنتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ان 10 اصحاب میں سے کیا جاتا ہے جنہیں اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ انبیاء کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ان کے والدین نے ان کا نام عمر رکھا۔ ان کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا، بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں اونٹ چرانے پر لگا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت قریش کے 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان 17 آدمیوں میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے گھڑ سواری، تیر بازی اور تلوار بازی بھی سیکھی۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی کا مقابلے بھی سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونچے قد کے طاقتور انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی کے کئی مقابلے جیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج غصے والا اور انتہائی سخت تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جو قریش والے کہتے ہیں کہ محمد جادوگر ہیں، شاعر ہیں، قریش والے جھوٹ بولتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ تو پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ ایک دن فاروق اعظم کی طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ الجھن ہی ختم کی جائے۔ یہ سوچ کر وہ ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ رستے میں انہیں ایک مسلمان ملے اور پوچھا کہ اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد کو قتل کر لیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر وہ مسلمان بولے کہ پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، آپ کا بھائی، بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً بھاگے بھاگے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ اس وقت ان کے بہنوئی کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حباب بن عرب بھی موجود تھے، جو کہ ان کے بہنوئی اور بہن کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری تو بہن کے سر سے خون نکل پڑا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا کہ ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے جانے والا نہیں۔ عمر نے جب بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق وضو کروانے کے بعد ان کے ہاتھ میں دے دیے جن پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر حباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ الہی ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے ایمان کو قوت پہنچا۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک صحابی نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا اور بولے کہ باہر عمر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی تلوار بھی ہے، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، جو بہت بہادر تھے۔ فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، اگر نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلوار سے ان کا قتل کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے اور ان کی چادر کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زور سے کھینچ کر بولے اے خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ارادے سے داخل ہوا ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ باقی سب مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد کھلم کھلا اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کر لی۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ ہرگز نہ لیتا۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا۔ مدینہ میں معیذہ بن شعبہ کے ایک غلام تھا جو ایرانی تھا اور اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے کافی کمائی لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس پر ابو لؤلؤ بولا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بنانا بھی جانتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارا آقا تم سے روز کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ اس بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم جو کام جانتے ہو اس پر تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو کونے سے نکل کر ابو لؤلؤ نے تیز دھار خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے اور پھر صف میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتے ہوئے باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ پر دے مارا اور خود بھی مر گیا۔ ادھر امیر المومنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے جب نماز ختم کی تو جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی اتنے زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت نازک تھی۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بولے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی ایسے شخص سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے اجازت طلب کرنا کہ عمر اپنے 2 رقیبوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے غم میں رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت عائشہ بولی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقرر کی تھی لیکن عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آخر میں ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے دونوں رقیبوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔
حضرت عمر کی زندگی کے واقعات مختصر نہیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔